اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک کا حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ عرفان، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سبحان اللہ۔ سفر شریف کا مہینہ مبارک مہینہ جاری ہے، اس سفر کو عالم اسلام عظیم مشہور ہستی تاجدار لاہور حضور داتا گنج بخش شریف حضوری کی رحمۃ اس سے پاک رہا۔ آپ نجیب الطرفین حسنی حسینی سے کم بیش 400 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے، تقریباً 34 سال کی عمر مبارک میں لاہور آئے، یہاں کی دعوت کو عام کیا، دین اسلام کا پیغام پھیلایا، لوگوں کو قرآن سنت کی تعلیم دی، اپنے اخلاق سے، کردار سے، کبھی بیانات فرما کر، کبھی کرامات دکھا کر بے شمار غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے سے مسلمان تھے ان کو شریعت کا سنت کا پابند بنایا، کئی عالم بنائے، کئی لوگوں کو تربیت کر کے اپنی تربیت میں رکھ کر ولایت کی غلامی مقامات تک پہنچایا۔ کم 30 سال کے عرصے میں پورے بر صغیر میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ 465 ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرمایا، 1000 سال سے زیادہ ہو گئے دادا صاحب کو دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کو نظر لاہور میں ہے، کیا برس در در پیروں میں بھیک لینے کے لیے ہے سلامت آستانہ آپ کا دادا دیا، جوڑیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منزل رات دن، وہ میری امید کا گلشن ہرا دادا دیا۔ حضور داتا گنج بخش کو ماہر عالمی دین تھے، آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں، مگر اب آپ کی ساری کتابیں تو نہیں، لیکن کشف المعجوب آپ کی موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ کشف المعجوب ایسی زبردست کتاب ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء کرام کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اپنے شاگردوں کو بھی پڑھایا کرتے تھے۔ کشف المعجوب، کشف المعجوب کا مطلب دل کے پردے کھولنے والی کتاب۔ سبحان اللہ۔ خواجہ نظام الدین کو یہ فرمایا کرتے تھے جسے پیر کامل نہ ملتا ہو اسے چاہیے کہ وہ کشف المعجوب پڑھ لے، اس کو پیر کامل مل جائے۔ کشف المعجوب دل کے پردے کھولنے والی کتاب، اس میں پہلے کشف میں داتا صاحب نے معرفت کو بیان کیا، یعنی آدمی کے دل کو جو دل کے پردے کھولنے والی سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے معرفت، پہچان، اللہ کی پہچان۔ بڑا عام موضوع ہے معرفت۔ معرفت کسے کہتے ہیں، اللہ کی معرفت ملنے کا فائدہ کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، کیسے ملتی ہے یہ معرفت، اور ہم کون ان سے عملی طریقے اپنا کر درجہ عرفان حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کشف المعجوب کی روشنی میں آج ہم یہ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ داتا حضور کا ذکر ہے اور ہمیں بھی معرفت کے حوالے سے سبق مل جائے گا۔ ہم نے ابتدا میں آیت کریمہ سنی جو آج کا ہمارا موضوع ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ امام مجاہد ہیں، علم تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، آپ نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ یہاں عبادت سے مراد معرفت ہے، الا لیعبدون، آپ نے فرمایا یہاں سے مراد الا لیعرفون، عبادت کے لیے پیدا کیے یعنی معرفت کے لیے پیدا کیے۔
میں نے جن اور انسان معرفت کے لیے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیے تاکہ مجھے پہچان میری مان بتا سکے. ایک حدیث قدسی ہے جسے بڑے بڑے اولیاء کرام نے ذکر فرمایا ہے اور اس سے بڑے بڑے مسائل نکالے ہیں. اللہ کا فرماتا ہے تم تو کنزا مخفیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں. سبحان اللہ. وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأُعْرِفَ. بس میں نے یہ چاہا کہ پہچانا چاہوں تو میں نے چنانچہ مخلوق پیدا کرا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں تو میں نے مخلوق پیدا کرا. پتہ چلا کہ مخلوق کو پیدا کیا گیا اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ اللہ کی معرفت آ سکے. اللہ کو پہچان آداب زندگی سے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرے گا. کیا سوچنے کی بات ہے. ہمیں اس کائنات میں بھیجا گیا تاکہ اللہ کی معرفت آ سکے. یہ ایک کام ہمارے ذمہ ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا. اور پھر یہ کام پورا کرنے کے لیے دیکھیے ہمارے لیے کیا کیا اہتمام ہوا. ہم نے ایک ڈیوٹی کر دی ہے. ہمارے لیے کتنی چیزیں ڈیوٹی پر لگ گئی. زمین ہمارے لیے ہماری پیدائش سے پہلے بنا دی گئی. سبحان اللہ. آسمان کا شامیانہ پہلے سے تان دیا گیا ہمارے لیے. درخت پھل پھول پتے باغات یہ سجا دیے. بڑے بڑے پہاڑ دریا سمندر یہ ٹمٹماتے ستارے یہ اربوں نوری سال اور پھیلی ہوئی یہ یونیورس یہ کائنات پورا نظام شمسی یہ زمین پر اگتے ہوئے پودے پھل پھول رنگ رنگ چیزیں الگ الگ ذائقے الگ الگ ذائقوں سے بھرپور پھل یہ سب کچھ بنا دیے گئے. اور سوچنے سمجھنے کے لیے ہمیں عقل کی عطا کر دی گئی. اللہ کی معرفت حاصل کر کے صرف اور صرف اسی سے محبت کرنے کے لیے ہمیں دل بھی عطا کر دیا گیا. اب پھر چونکہ صرف عقل کافی نہیں تھی اللہ پاک نے انبیاء کرام بھیج دیے. کہو بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس ساتھ بھیج دیے. اتنا ہم نے کرم فرمایا. کتابیں نازل فرما دی اور ہماری ہدایت کے لیے یہ سارا اہتمام سارے انتظامات کر دیے گئے. اور ساتھ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. سبحان اللہ. یعنی اے لوگوں تمہاری پیدائش کا مقصد صرف ایک ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. قرآن پڑھو انبیاء کی بات سنو عقل کو پاک کرو دل کو صاف کرو اور پھر اس کے ذریعے ہماری معرفت حاصل کرو. جان مار پیدا کیے تیری وفا کے واسطے. چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے. کھیتیاں سبز کی تیری غذا کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے ہے تو ہے خدا کے واسطے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نمایاں علیہ سنت. اگر سوچیے اگر ہم دنیا میں آ کر کوٹھیاں بھی بنا لیں گھر بھی بنا لیں بینک بیلنس بھی بنا لیں ارب پتی بھی ہوتے ہیں بلینئر بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہو جائے عہدے پا لیں شہرت پا لیں سب کچھ پا لیں لیکن اپنی تخلیق کا بنیادی مقصد ہی بھول جائیں. جس کام کے لیے آئے ہیں وہ بھول جائیں باقی سارے کام کریں جس کے لیے نہیں آئے. جو ضرورت ہے ضرورت کو مقصد بنا لیں مقصد کو بھول جائیں. اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہی پورا نہ کر سکے تو بتائیے پھر ہم نے یہاں آ کر کیا کمایا. 50 60 70 80 سال کی عمر جو گزار دی ہم نے پھر کیا کیا اس عمر میں. اصل مقصد تو اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت وہی نہیں کر سکے تو پھر 70 80 100 سال کی زندگی میں کیا کیا. اس جہان و رنگ و بو میں آ کر گھر بنانا تھا دیوار بنا بیٹھے. یعنی اس دنیا میں آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم دل کو پاک کرتے اس دل کو اللہ کی محبت کا گھر بناتے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے دیوار بنا بیٹھے. الٹا اپنے اور محبت الہی کے درمیان اپنے اور محبت الہی کے درمیان ہم نے بہت ساری دیواریں کھڑی کر دی. کہیں انات کی دیوار تکبر کی دیوار حسد کی دیوار بغض کی دیوار گناہوں کی دیوار
نفسانی خواہشات کی دیوار، محبت مال کی دیوار، محبت دنیا کی دیوار، اتنی ساری دیواریں ہم نے اپنے اور اللہ کی معرفت کے بیچ میں کھڑی کر دی۔ گھر بنانا تھا، دیوار بنا بیٹھے۔ ایک مرتبہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرما رہے تھے لوگوں کو، آپ نے ان سے قیامت حساب کتاب وغیرہ سے متعلق بیان فرمایا، آپ کا بیان سن کر لوگوں کی چیزیں نکل گئی، لوگ رونے لگے۔ اسی دوران حضرت ابو الحسن نوری، ابو حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ شبلی قیامت کا حساب کتاب بڑا طویل ہوگا، اس کا خلاصہ جو ہے نا وہ بھی صرف دو باتیں ہیں، کیونکہ وہاں کو 50,000 سال کا تو ایک دن ہوگا نا، اور حساب کتاب لگتا ہوگا ایک ہی سانس کا، ایک ہی لمحے کا، ایک ہی سیکنڈ کا حساب ہوگا، سیکنڈ کے لیے آگے نینو سیکنڈ ہے، مائکرو سیکنڈ ہے، ایک چیز کا حساب ہوگا، ایک سانس کا حساب ہوگا، وہ تو چلو بڑا لمبا ہوگا۔ خلاصہ دو چیزیں اس پورے حساب کا، من تورا بودم تو تورا بودی، من تورا بودم تو تورا بودی، یہ دو بات، یعنی اے بندے ہم تو تمہارے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا۔ اللہ فرمائے کہ اے میرے بندے ہم تو تیرے ہی تھے، تیرے لیے سب کچھ کیا، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے کہکشائیں غذائیں پھل پھول ہر چیز، یہ سب کچھ تیرے لیے بنا دیا، ہم تو تیرے تھے۔ تو بتا تم کس کے لیے، تو نے زندگی کس کی طرف میں گزار دی؟ ہم تو تیرے تھے، تجھے دنیا میں بھیجا کس لیے، اور تم نے زندگی کس طرف میں گزار دی؟ فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آپ کو دانا دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے روا، یہ کنارہ بھور، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں دیکھیے ہمیں کیسے کیسے جھنجھوڑا ہے، ہمیں خواب غفلت سے جاگنے اور معرفت الہی کے لیے سفر شروع کرنے کی قرآن نے کیسی کیسی ترغیب دلائی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اونٹ کو کیسا بنایا؟ اب ہمیں غور و فکر کرنے کی جگہ جگہ ترغیب دیتے ہوئے کہ آپ اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے، اس میں کیسے کیسے اللہ نشانی، کبھی زمین و آسمان پہ غور کرنے کا حکم فرمایا، کبھی اپنے اوپر غور کرنے کا حکم فرمایا کہ اپنے آپ کو دیکھ لو تمہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی، اپنے آپ کو کلام تو فرمایا کہ اونٹ پر غور کیوں نہیں کرتے، اس کی خلقت کو سمجھو، اس بارے میں سائنسی تحقیقات کر کے قدرت کی پیدائش کو دیکھو کہ یہ سواری نہیں ہے، یہ اونٹ معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مگر اس ذریعے معرفت کے ساتھ ہم نے کیا رویہ اختیار کیا، سارے سمندر پہ گھومنے جاتے ہیں، اونٹ پہ ساری سواری لینے جاتے ہیں، بڑے جھوٹے لیے، بس اونٹ اس لیے نہیں، جھوٹے لینے کے لیے، جو معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا ہم نے اس کو خالی سیر و تفریح کا ذریعہ بنا لیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، پھر یہ آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا، سبحان اللہ، کہ آسمان اسی میں غور و فکر کر لیں تو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، کہ آسمان ذریعہ معرفت ہے، مگر ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تصویریں بنانے کے لیے، بارش کے بعد جب وہ قوس قزح ریل وہ بنتی ہے نا تو وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، تصویریں بنا لیتے ہیں، سورج غروب ہونے کا سن سیٹ کا منظر ہوتا ہے تو فوٹو بنا لو، سورج طلوع کا منظر بڑا پیارا لگ رہا ہے فوٹو بنا لو، ہم نے سے سمجھے آسمان خالی فوٹو بنانے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، یہ آسمان غور و فکر کرنے کے لیے کہ اس آسمان کے اندر جو آبزرویبل یونیورس ہے اس کے اندر مور دین 93 ارب نوری سال، 93 لائٹ ایئرز، 93 ارب نوری سال پر پھیلی ہوئی یونیورس جو نظر آ رہی ہے، نہ جاننے سے آگے کیا ہے جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کائنات، یہ غور و فکر کے لیے ہے، یہ اربوں خربوں سٹارز یہ غور و فکر کے لیے ہیں۔
پھر اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کا ذکر فرمایا کہ پہاڑوں کو دیکھ اور پہاڑوں پہ غور کیوں نہیں کرتے کیسا ان کو قائم کیا گیا. ہمارے پہاڑی علاقوں میں سیر کے لیے جاتے ہیں، سفر ہوتے ہیں، مگر پہاڑوں کو دیکھ کر قدرت خداوندی پر غور کرنے کے لیے نہیں جاتے. ہم تو سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں جاتے وقت انجوائے کرنے کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے، وقت ٹھنڈا کھانے کے لیے، برف باری دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، غور و فکر کرنے نہیں جاتے کہ اللہ پاک نے پہاڑوں کو کیوں بنایا، کیسا بنایا، اور یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اس کے اندر کیسے کیسے خزانے چھپے ہیں، ان پہاڑوں کے اندر کیسی کیسی منرلز ہیں، کیسی کیسی معدنیات ہیں. نہ ہوتے پہاڑ تو کیا ہوتا، ہمارا جینا دشوار ہو جاتا. کتنی اب وہ صرف پہاڑوں میں ہی ہوتے اور کہیں نہیں ہوتے. پانی اسٹور کرنے کا کیسا بہترین ذریعہ پہاڑ ہے، گلیشیئرز ہیں، جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پگھلتے ہیں، پانی آ کے ٹرانسفر ہوتا ہے. پہاڑوں پہ غور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کہ زمین کیسے بچھائی گئی. سبحان اللہ. ہمارے لوگ زمین خریدنے کے لیے جھگڑے کرتے ہیں، زمینوں پہ قبضے کرنے کے لیے جھگڑے کرتے ہیں. زمین اس لیے نہیں ہے خریداری کرنے کے لیے، قبضے کرنے کے لیے، دوسروں کا حق مارنے کے لیے، یہ غور و فکر کے لیے ہے کہ زمین کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرو. ساری زندگی زمین خریدنے میں گزر گئی، پلاٹ خریدنے میں، ولاس خریدنے میں، مربع خریدنے میں. بھائی کس کے لیے نہیں تھی، یہ تھی غور و فکر کے لیے، آپ کی معرفت پانے کے لیے تھی. اے لوگوں، اپنے دلوں میں غور و فکر کا جذبہ کیوں نہیں ابھارتے؟ ان دلوں کو غفلت سے نکال کر غور و فکر کی عادت کیوں نہیں ڈالتے؟ کائنات بنا دی گئی، تمہیں عقل دے دی گئی، قرآن اتار دیا گیا، رسول بھیج دیے گئے، اب غور و فکر کی عادت تم بناؤ. ایک ایک چیز میں غور و فکر کرتے چلے جاؤ اور معرفت الہی کے زینے چڑھتے چلے جاؤ. سبحان اللہ. مقام پرورش آب و نالا ہے یہ چمن، یہ سارے گرو کے لیے ہے، نہ آستان کے لیے ہے. کہ دنیا کے جو حسین مقامات ہیں جہاں لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ خالی تفریح کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا یہ مقام پرورش آب و نالا ہے. یعنی یہاں ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. ہم ان خوبصورت جگہوں کو دیکھیں تو اس سے اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اس کے لیے پھر کوشش کرتے رہنا. اس کام کے لیے ہم اس دنیا میں آئے. اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس کی بندگی کرنے کے لیے. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ لِعَامَةَ الْبَيْتِ أَسَاسُهُ، بے شک گھر کی مضبوطی اس کی بنیاد میں ہوتی ہے. اور صاحب دیکھیں کتنی زبردست اور آپ فہم کی گئی ہے. ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی ہو تو سمجھ سکتا ہے اس بات کو. بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، دیواریں جتنی مضبوط ہوگی، دیواریں جتنی مضبوط ہوگی، چھت اتنی مضبوط ہوگی. تو فرمایا کہ جس طرح گھر کی مضبوطی کا راز اس کی بنیادوں میں ہے، اسی طرح دین کی مضبوطی تین چیزوں میں: اللہ کی معرفت، یقین اور رکاوٹ ڈالنے والی عقل. بس یہ عقل کامل جو ہے، یہ رکاوٹ ڈالنے والی عقل، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ وہ عقل جو گناہوں سے روکے اور اللہ کی فرما برداری کی حرص دلائے، وہ عقل، گناہوں سے روکنے والی عقل. ایسی عقل نہیں کہ جو گناہوں کی پلاننگ کرتی رہے، گناہ کیسے کرنا ہے. جو عقل گناہوں کے طریقے ڈھونڈتی رہے کہ کس طرح چھپ کے گناہ کرنا ہے، کس طرح لوگوں سے چھپنا ہے اور غداری کرنی ہے، کیسے لوگوں سے چھپ کے گناہ کرنی. عقل وہ چاہیے جو گناہوں سے بچا رہے، جو نیکیاں کروائے، جو اللہ کی فرما برداری کا حریص بنائے، وہ والی عقل. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کی ایسی معرفت حاصل کرو جیسی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے تو تمہارے اندر اتنی پاور آ جائے کہ تم سمندروں کے اوپر پانی کے اوپر چلو اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اگر تم اللہ کی معرفت حاصل کرو، تمہاری دعا میں اتنا اثر آ جائے کہ تمہاری دعا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دے. اللہ اکبر. یہ ہے معرفت الہی کے اثر. جس شخص کو اللہ کے صحیح معنوں میں پہچان نصیب ہو جائے وہ بندہ بہت اونچا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے.
اس کی دعاؤں میں اتنا اثر آ جاتا ہے کہ اس کی دعاؤں کی برکت سے انہونی بھی ہو جاتی ہے، نہ ہونے والے کام بھی اس کی دعاؤں سے ہو جاتے ہیں۔ اور میں کہنا فرماتے ہیں جو اللہ کی معرفت حاصل کر دے اس کی گزر بسر پاکیزہ زندگی اعلیٰ اور زندگی کو لطف ہو جاتے ہیں، مخلوق کے دل میں اس کی ہیبت رکھ دی جاتی ہے، اس کے دل سے مخلوقات کا خوف نکال دیا جاتا ہے اور اللہ کے قرب سے اسے سکون بخشا جاتا ہے۔ اسے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی تو اس کا دل ہر وقت ہی پرسکون رہتا ہے، ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت عثمان مولوی فرماتے ہیں جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اس کے لیے علم کے انوار جمع ہوتے ہیں۔ یہ کیسی اعلیٰ ترین نعمت ہے، اگر اس دنیا میں آ کر ہم یہ نعمت نہ حاصل کر سکیں، سمجھ لیجیے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اس دنیا میں آ کر یہ مختصر سی زندگی میں اگر ہم نے اللہ کی معرفت کی حاصل نہیں کی تو سمجھے کچھ بھی نہیں پایا۔ اسی طرح مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا دار دنیا سے چلے گئے مگر دنیا میں جو سب سے زیادہ لذت والی چیز تھی وہ انہوں نے نہیں حاصل کی، یعنی اس لذت کا ذائقہ ہی نہیں چکھا۔ دنیا دار دنیا سے چلے گئے مگر جو دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ چیز تھی، سب سے زیادہ لذت والی چیز تھی، اس کا تو ذائقہ بھی نہیں چکھا۔ آنا تو دور کی بات، ذائقہ تک نہیں چکھا۔ پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ لذت والی ہے اور اس کا ذائقہ بھی نہیں چکھا، دنیا سے چلے گئے؟ فرمایا کہ معرفت اللہ، اللہ کی معرفت۔ دنیا کی سب سے لذت والی جو چیز ہے وہ اللہ کے پاک کی معرفت ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے، کاش ہم اس کے لیے کوشش اور محنت کرنے والے بنیں۔ دو باتیں مزید سیکھنے کی کہ معرفت کسے کہتے ہیں اور یہ نعمت ہمیں ملے گی کہاں سے۔ چند مصحف ہیں، اگر آدمی ان کو اپنے اندر جمع کر لے تو اسے عارف کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پاکیزہ ناموں اور اس کی صفات کا علم حاصل کرنا، اور دوسری چیز ہے اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہنا، تیسری چیز ہے اپنے اندر سے برے اخلاق کو نکال دینا، ختم کر دینا، چوتھی چیز ہے اللہ پاک کی کامل بندگی اختیار کرنا، اور پانچویں ہے دل کے وسوسے جو اللہ پاک سے دور کرے ان پر توجہ نہ کرنا۔ وسوسے تو آتے ہیں، وسوسے آئیں گے، جتنا بھی بچیں گے پھر بھی آئیں گے، لیکن ایسے وسوسے جو اللہ سے دور کر دیں ان وسوسوں پر توجہ نہیں کریں۔ بس جب اپنی نفس کی برائیوں سے پاک ہو جائے، دل میں اللہ کی محبت بٹھا لے، ہر لمحہ اسی کی جانب لو لگائے رکھے، مشکل، پریشانی، تنگی، آسانی کچھ بھی ہو بس اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، ایسے شخص کو عارف کہتے ہیں۔ تو ہر حال میں بس اللہ کا شکر ادا کرے، تنگی ہے، پریشانی ہے، آسانی ہے، مشکل ہے، دکھ درد ہے، حالات جیسے بھی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، صبر و شکر جاری رکھے۔ اور سوال یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کیسے ملتی ہے، اللہ کی پہچان کیسے نصیب ہو؟ حضور تعالیٰ کا بخش علیہ فیضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے وہ تفصیلی کلام فرمایا ہے۔ آخر نتیجہ یہ نکالا اللہ کی معرفت نہ تو علم سے ملتی ہے نہ عقل سے ملتی ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب اس پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں اللہ کا فضل کیسے نصیب ہوگا؟ حضور تعالیٰ پر شریف ہوئے اس سوال کے جواب دیتے فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے اس پر پھر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اسے معرفت ملتی ہے، اور اس معرفت کو معرفت حال کہتے ہیں۔ جو اپنی ہستی کو مٹانے سے معرفت ملتی ہے اس معرفت کو معرفت حال کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی میں کو ختم کر لیتا ہے، اپنی میں کو مار دیتا ہے تو تب اس پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا فضل نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کلام یہ نکلا
کہ اللہ پاک ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس بات کے دلائل تو خود ہمارے 5-6 فٹ کے جسم کے اندر موجود ہے، مگر جب تک ہمارے اندر میں ہے، ہمارے اندر انا ہے، ہمارے اندر جب تک تکبر ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، تو تب تک ہم ان دلائل تک نہیں پہنچ سکتے، ان دلائل کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی میں کو مٹائیں، اپنے تکبر کو، اپنے انا کو ختم کریں۔ انشاءاللہ کائنات کے ذرے ذرے میں رب کریم کی قدرتوں کے نشان نظر آنے لگیں گے۔ پہلے میں کو تو مٹا کے دیکھو، پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔ اللہ باقی معرفت نصیب ہو جائے گی، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں، یعنی اگر میری انا خود پسندی مٹ جائے تو پھر اللہ کے جلوے تو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ اگر افسوس میں آپ ہی اپنی نظر کا حجاب، میں خود ہی رکاوٹ ہوں۔ بھائی عزیز اسلامی کی مدر کنٹولے کے کملوا، آپ نے اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر عرض کیا کہ مالک کریم تجھ تک پہنچنے کا راستہ کیا؟ غیب سے آواز آئی، اترک نفسک وتعالی الیہ، یعنی خود کو چھوڑ دو، میں کو چھوڑ دو، مجھ تک پہنچو۔ شارٹ کٹ، آسان آسان۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، پہلے آپ گورنر تھے، جیسے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ، بس ایک مرتبہ کسی واقعے پر دل چوٹ کھا گیا، آپ نے وزارت کو چھوڑا، وزارت کا لباس اتارا اور شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو، عرض کیا کہ علی جان، جو دولت آپ کو میسر ہے وہ مجھے بھی عطا کر دیں، اور جو قیمت آپ چاہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں۔ جو دولت آپ کے پاس ہے، جنید بغدادی سے عرض کر رہے ہیں، جنید بغدادی اپنے زمانے کے اللہ کے بھائی بہت بڑی ہستی تھی، عرض کی کہ جو دولت آپ کے پاس ہے، اللہ کی معرفت کی دولت، وہ مجھے دے دیں، اور میرے پاس جتنے خزانے ہیں جو آپ قیمت کہیں میں دینے کو تیار ہوں۔ جنید بغدادی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، مالک شبلی، یہ جو نعمت مجھے ملی ہوئی ہے، یہ دنیا جہان کی دولت دے کر بھی نہیں ملی، ساری دولت سے بھی یہ حاصل نہیں کی جا سکتی، لہذا اس کی کوئی قیمت نہیں، مگر میں تمہیں فری میں بھی نہیں دوں گا، قیمت بھی کوئی نہیں ہے اور مفت بھی نہیں دینی، کیونکہ مفت والی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ جیسے ہماری نفسیات ہے کہ ہم مفت پہ کو کوس کر رہے ہیں، کہتے نہیں اس کی قدر نہیں، لیکن جو لاکھ 2 لاکھ روپے پیسے دے کے کوس کریں، ہمیں پتا ہے ہر چیز نیٹ پہ فری پڑی، یوٹیوب پہ پلے لسٹ میں بھری پڑی، دنیا بھر کے سارے کورسز موجود ہیں، یوڈیمی پہ، کورسیرا پہ، ہر سب کچھ پڑا ہوا، لیکن ہم نے کیونکہ فری والا ذہن نہیں، فری چیز کی اہمیت نہیں ہے، تو ہم فری نہیں کرتا، ہمیں پیسے دے کے کورس کرنا، 50,000 دینا، لاکھ دینا، 2 لاکھ دینا، بچوں نے خوب ذہن کا خرچہ کروانا ہے، یہ کورس کر رہا ہوں، یہ کورس کر رہا ہوں، فلاں اسکل سیکھ رہا ہوں، فلاں اسکل سیکھ رہا ہوں، اسکل سیکھ لے آگے پھر بھی کچھ کرو تو سیکھ، لیکن پریکٹیکل کم نہیں تو کچھ نہیں کرتا۔ تو فری والی چیز کی قدر نہیں، آپ نے فرمایا اس کی قیمت بھی تو نہیں ادا کر سکتا اور مفت بھی نہیں دوں گا، کیونکہ مفت دے دی تو اس کی قدر نہیں ہوگی تمہیں۔ عرض کیا کہ پھر اب طریقہ کیا ہے؟ فرمایا پھٹے پرانے کپڑے پہنو اور ان گلیوں میں نکل جاؤ جہاں تمہیں پروٹوکول ملتا تھا، جس صوبے کے تم گورنر تھے نا، آپ اسی صوبے کی گلی گلی میں جا کے لوگوں سے معافی مانگو، اور کپڑے بھی حقیقوں والا لباس پہنو، پھٹے پرانے کپڑے پہنو۔ جہاں کے لوگ تجھے پروٹوکول دیتے تھے، جھک جھک کر ملتے تھے، انہی لوگوں سے جا کے معافی مانگو، ہر چھوٹے بڑے سے معافی مانگو۔ کہتے ہیں کیونکہ سچے تھے اپنے مقصد میں، انہوں نے ایسے کیا، پھٹا پرانا لباس پہنا، اور اسی جس جگہ کے علاقے کی گورنر تھے وہاں جا کے ہر چھوٹے بڑے سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ایک عرصہ گزر گیا، جب آپ دوبارہ پیر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب شیخ محترم نے ایک اور ڈیوٹی لگا دی کہ درگاہ پہ جتنے فقیر تھے ان فقیروں کا خادم بنا دیا، اب فقیروں کی خدمت کرنی۔ 1 سال تک
گورنر صاحب کو فقیروں کی خدمت کرنی پڑی، آخر کے اندر سے میں مر گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، لوگوں سے معافی مانگنے میں، پرانا پھٹا پرانا لباس پہن کے ان لوگوں سے جہاں جو لوگ معافی کرتے تھے آپ کو پروٹوکول دیتے تھے، وہاں عرصہ گزرا، پھر آگے سال جا فقیروں کی خدمت کی تو پھر میں مر گئے، لیکن وقت لگا، اب حاضر ہوئے۔ اب حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ ہاں اے شبلی، اب تم اس دولت معرفت کے حقدار ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک نگاہ فرمائی اور آپ کو عارف بلا بنا دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دے درد کی ہزاروں کی کرتی تھی، اللہ والے ایک نگاہ ڈال کے کیا بنا دیتے ہیں۔ پتا چلا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اندر سے میں مارنی پڑتی ہے۔ جب یہ میں مر جاتی ہے نا تو پھر معرفت کے دروازے خود ہی کھل جاتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کی تلاش تھی تو مسلمان تو میں بچپن ہی سے تھا، مگر میں اللہ کی معرفت تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے بہت کتابیں پڑھی، کتابیں پڑھ ڈالی، اگر جو مجھے چاہیے تھا نہیں ملا۔ پھر میں نے سوچا کہ جو فلسفی ہوتے ہیں یہ بڑا عقل مند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو فلسفے کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ نے بہت ساری فلسفے کی کتابیں پڑھی، سینکڑوں کتابیں پڑھ ڈالی، فلسفے میں بہت مہارت حاصل کر لی، مگر جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ اپنی محنت و کاوش کا ذکر مزید کرتے ہوئے فرماتے ہیں آخر میں نے تصوف پڑھنا شروع کیا، تصوف کی بھی سینکڑوں کتابیں پڑھ ڈالی۔ فرماتے ہیں کہ تصوف کی کتابیں پڑھنے سے معلوم ہوا کہ مجھے صرف پڑھتے جانے سے کچھ نہیں ملے گا، عمل کچھ کرنا پڑے گا۔ خالی پڑھتے جانے سے کچھ نہیں ملے گا، پریکٹیکل کچھ کرنا پڑے گا۔ جیسے آج کے دور میں علم کی ویلیو ہو گئی زیرو، آج کے دور میں، ہاں 100 سال پہلے 200 سال پہلے ویلیو ہوتی تھی، اتنی ویلیو ہوتی تھی کہ 300-400 سال پہلے اگر کسی کے پاس کوئی کتاب نکل آتی تھی تو اس بندے کو سزا ہوتی تھی، کیونکہ علم کی کتابوں کو صرف شاہی جاگیر سمجھا جاتا تھا۔ کسی بھی بادشاہوں کے خزانے میں، بادشاہوں کی لائبریری میں کتاب ہو سکتی ہے، کسی عام بندے کے پاس ہی کتاب کہاں ہے، تو ان کو سخت سے سخت سزا ملتی تھی۔ پھر کتاب کی ایسی ویلیو بھی رہی ہے سلطنت عثمانیہ کے دور میں کہ ایک ایک کتاب لاکھوں کروڑ روپے کی اس کی قیمت ادا کی جاتی تھی کہ جس کے پاس کتاب ملے اس کو یہ خزانہ دو، اسے کو یہ شاہی خزانے میں کتاب سے دے۔ اب وہ کتاب غلط ہے، ٹھیک ہے، جو مرضی اس کے اندر لکھا ہے وہ بات کا معاملہ ہے، اس کے پاس کتاب ہے، اس کتاب کے اندر علم ہے، چاہے علم ٹھیک ہے غلط ہے جو بھی ہے وہ بات کا معاملہ ہے، لیکن کتاب لکھی ہے کسی نے، اس کتاب کو خرید لو، لاکھوں کروڑوں اربوں میں خرید لو۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، ان کتابوں کی ویلیو ہو گئی زیرو، علم کی ویلیو اس وقت ہو گئی زیرو۔ جو ہمارے بچے 10-20 کلو کا بیگ اٹھا کے صبح صبح جا رہے ہوتے ہیں اور چھٹی کے بعد اٹھا کے لاتے ہیں اتنا وزن، ان کی ویلیو زیرو ہو چکی ہے، یا ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ حکومتیں اعلان کر رہی ہیں پاکستان میں 2030 سے شروع ہوگا، پی آئی کی ایجوکیشن شروع ہوگی، باقی ممالک بھی کر رہے ہیں، ہوگی تو سمجھدار ہمیں تو کر بھی نہیں، اب اس کی ویلیو ہوگی زیرو۔ لیکن ہم ابھی بھی کتابوں پہ ایک ہی کتاب ہم 2,000 کی لیتے ہیں، لیکن کتابوں کی ویلیو ایسی ہو چکی ہے ہمارے پاس 10-15 کروڑ بھرے پڑے ہیں کتابوں میں، لوگوں نے آگے پیچھے لا کے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، موٹی موٹی کتابیں، قرآن پاک کے علاوہ بھی قرآن کی تفسیر کی کتابیں، فتاوی رضویہ کی کتابیں، پھر اتنی مہنگی مہنگی لوگ دکانوں سے خریدتے تھے، اب آ کے مسجد میں ڈھیر لگا کے رکھے ہیں، ہم پریشان ہیں کہ ہم کہاں نفل کریں، کدھر اس کو کھڑا کریں۔ یہ کتابوں ان کتابوں میں مہنگی مہنگی کتابیں بھی شامل ہیں جو لوگوں کے لیے لینا مشکل تھا، اب ویلیو یہ رہ گئی۔ تو اب علم تو بہت آ گیا، اے آئی آپ کو منٹوں میں دنیا بھر کی لاکھوں کروڑوں کتابوں کا مطالعہ کر کے چیز آپ کے سامنے لا کر رکھتی ہے، آپ گوگل کریں، ہر چیز دنیا کی پڑھے، سارا علم پڑھا ہے، اب وقت ہے پریکٹیکل کچھ کرنے کا، عملاً کچھ کرنے کا۔ امام غزالی نے دیکھا کہ میں کتابیں تو بڑی پڑھ چکا ہوں، تصوف پڑھ لیا، فلسفہ پڑھ لیا اور بہت ساری کتابیں پڑھ لی، اب عملی طور پہ کچھ کرنے کا ٹائم ہے، تب اللہ کی معرفت ملے گی۔ اب آپ نے چونکہ آپ جامعہ نظامیہ کے صدر مدرس تھے، بادشاہ کی منظور نظر تھے، بڑا آپ کا ایک پروٹوکول تھا، بڑے بڑے وزیر مشیر بڑے بڑے علماء آپ کے درس میں آیا کرتے تھے، نام تھا، شان و شوکت کی، عزت تھی۔ فرماتے کہ تصوف کی کتابیں پڑھی تو دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، اب میں اس ساری شان و شوکت، شہرت، عزت
دولت وغیرہ اس سے نکلنا چاہتا تھا مگر شیطان نکلنے نہیں دیتا تھا. عزت ملی ہوئی ہے, دین کی خدمت کر رہے ہو, درس و بیان کرتے ہو, بڑے بڑے وزیر مشیر تمہارے درس میں بیٹھتے ہیں, اور دین دنیا دونوں سیٹ ہے, کیا ضرورت ہے چھوڑنے کی, دونوں چیزیں ملی, آخرت کی دنیا کی. تو شیطان مجھے یہ چھوڑنے نہیں دے رہا تھا, وسوسے ڈالتا تھا, نکلنے نہیں دیتا اس چیز سے. تو مجھے اپنے دل کو سمجھاتے سمجھاتے کا رستہ گزر گیا. آخر میں نے ہمت باندھی. تو امام غزالی فرماتے کہ بس میں نے ہمت باندھی, دست دھری, اور بادشاہ وزیر مجھے روکتے رہے کہ ان سب کو نہ چھوڑو, لیکن میں نے اپنا سب کو جو کمائی تھی, بینک بیلنس تھا, گھر بار تھا, پراپرٹی تھی, سب کو چھوڑ دیا, سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا, اور خالی ہاتھ اللہ کی راہ میں نکل گیا. ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, ملک کی شام چلا گیا کہ نہ کوئی ساڑی ذات پہچانے نہ کوئی سانے من. کل مجھے وقتے چل گئی تھی سارے گنے, نہ کوئی ساڑی ذات پہچانے نہ کوئی سانو من ہے. تو وہاں چلے گئے جہاں کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے, کوئی پروٹوکول دینے والا نہیں ہے, کوئی ہاتھ چومنے والا نہیں ہے, کوئی عزت کرنے والا نہیں ہے. اب وہاں جا کے انجان علاقے میں وہاں اللہ کی عبادت شروع کر دی. چند سال ہی گزرے تھے, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہوا, اور آپ کو اللہ پاک نے درجہ صدیقی عطا فرمایا. یہ اولیاء کرام میں سب سے اونچا درجہ ہے, درجہ صدیقی. لیکن یہ کیسے ملا؟ اتنا کچھ چھوڑنا پڑا, عزت, دولت, شہرت, پراپرٹی, گھر بار, سب کچھ چھوڑنا پڑا, تب جا کے یہ مقام ملا. سچ ہے کہ آدمی کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے, آپ کو کھو کے تو جو پائے گا جو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے اندر سے میں ختم کرنی ہے, کیونکہ میں ختم کیسے کرنی ہے, ایسا بڑا مشکل کام ہے. علماء فرماتے ہیں کہ میں ختم کرنے کے لیے 80 سال کا مجاہدہ درکار ہے. 80 سال بڑی مشکل سے ہماری ہوتی ہے. دوبارہ ہمیں کوشش تو کرنی ہے. اب چند ایک طریقے اس کے عرض کرتا ہوں. ہم اپنی محتاجی پہ نظر کریں, اپنی میں ختم کرنے کے لیے اپنی محتاجی پہ نظر کریں کہ میں کتنا محتاج ہوں. میں دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہوں, آنکھ نہیں تو میں دیکھ نہیں سکتا. سننے کے لیے میں کانوں کا محتاج ہوں, پکڑنے کے لیے میں ہاتھوں کا محتاج ہوں, چلنے کے لیے پاؤں کا محتاج ہوں. میں محتاج ہوں. میں کیلشیم کا محتاج ہوں. جسم میں کام ہو جائے تو فلاں مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. وٹامن ڈی کا محتاج ہوں, کمی ہو جائے تو میری ہڈیوں کا مسئلہ بن جاتا ہے, ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں, فلاں پرابلم, یہ مسئلہ وہ مسئلہ. اسی طرح ذرا سی نس پٹھوں کی نس دب جائے, بوروں کے اندر وہ شیٹی کا نرو جسے کہتے ہیں, وہ پھنس جائے تو پورا جسم میرا درد سے برا حال ہو جاتا ہے. میں کتنا محتاج ہوں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں میں محتاج ہوں. اپنے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے. ذرا سا ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے میری حالت کیا ہو جاتی ہے, ذرا سا سر درد ہو جائے میں بے چین ہو جاتا ہوں. میں اتنا بے بس ہوں, میں اتنا کمزور ہوں. تو اپنی محتاجی پہ نظر کرے. ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج, کھانے کے محتاج, اور کھانا ہمارے اندر جا کے زہر بن جائے پھر کیا ہو؟ ہمارے اندر کھانا جا کے ہضم ہی نہ ہو, نہ نکلے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں دیکھ کر محتاج کہ بھائی مہربانی کر کے کھانے کو ہضم کر لو. نہ ہضم کرے ہم کیا کر لیں گے؟ میرے گھر ہم سونے کے محتاج ہیں. ایک دن نہ سوئے نا حالت کیسی ہو جائے گی, 2 دن نہ سوئیں دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے. تو ہم سونے کے محتاج, غرض کے ہر طرف سے محتاجیوں کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں. تو جو بندہ اتنا محتاج ہو, کیا اس کے اندر میں آ سکتی؟ میں یہ محتاج بندہ میں کرتا ہے, اس کے اندر تکبر کیسے آ سکتا ہے؟ تو خیر سوچتے رہیے کہ میں کتنا محتاج ہوں اور میرا رب بے نیاز ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز ہے, تمام خوبی ہے. تو یوں محتاجی پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ میں مرے گی. پھر اپنے عیبوں کو دیکھتے رہیے, اس سے بھی میں ختم ہوگی کہ ہمارے اندر کتنے عیب ہیں. لوگوں سے تو چھپائے ہوتے ہیں, ہمیں خود پتہ ہوتا ہے. ہر بندہ اکیلے میں غور کیا کرے میرے اندر کیسے کیسے عیب ہے. ایک قطرے سے بنے, اپنی پیدائش کے کر کے غور کریں, ایک قطرے سے بنے اور انجام کیا گلا خراب ہوگا. اور یہ جو چند سالہ زندگی اس میں گندگی اٹھا کے پیٹ میں پھر رہے ہیں, یہ ہماری حالت ہے, یہ ہمارے عیب ہے. ہمیں پھوڑیاں پھر سے نکلتی ہیں, کدھر گن آتی ہے, تھوڑی دیر گرمی میں بیٹھتے ہیں پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں تو سمیل آتی ہے. جب تک اچھی طرح نہا نہیں لیتے بدبو نہیں جاتی. تو یہ
ہم ہیں، یہ میں کرنے والا انسان ہے. اپنے عیبوں پہ غور کریں. میں ختم ہو گیا. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر اس کے اپنے جو عیوب ہے نا اس کو وہ ظاہر کر دیتا ہے. ایک اور طریقہ ہے قبرستان کی حاضر دیا کریں کہ اسی طرح میں بھی اس قبر میں دفن ہوں گا, مجھے بھی موت آنی ہے, کسی بھی میں ختم ہوگی, اپنی موت یاد آئے گی, قبر کا اندھیرا, وحشت, کیڑے مکوڑوں کا ڈر, یہ ساری چیزیں یاد کریں تو انشاءاللہ میں ختم ہوں گی. پھر خواہشات اور فضولیات سے بچیے, دل سے خواہشیں کم کر دیجیے, اس سے میں ختم ہوتی ہے. فضولیات کو چھوڑ دیں, اس سے میں بنتی ہے, شیطان کے دروازے بند ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے. آمین. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.